جو کتاب ہے وہ ساری کی ساری اہم ہے، آسمانی کتاب ہے۔ اس میں سے کوئی ایسا پوائنٹ نہیں، کوئی ایسا حرف، کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جو خاص نہ ہو، جو اہم نہ ہو، جو برکت والا نہ ہو، جو شفا والا نہ ہو۔ یہ کتاب، جتنی بھی کتاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہر ہر حرف برکت والا، شفا والا، رحمت والا، ثواب والا ہے۔ تو ماشاء اللہ ہمارا دورہ تفسیر بھی چل رہا ہے، اس میں قرآن پاک بھی مکمل ہوگا، لیکن یہاں پہ جو ہماری تھوڑی سی کلاس ہوگی، اس میں صرف یہ مقصد ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ رہے اور نیکی کرنے کے جذبات ابھرے۔ پتہ ہے آپ کو، پودے لگائے ہوئے ہوں نا، تو ان پودوں کی دیکھ بھال کرتے رہیں تو پھر کیا ہو، ایک مالی رکھا ہوا دیکھ بھال ہوتی رہے تو وہ باغ دیکھیے گا کیسا ہوگا، اور ایک وہ باغ دیکھیں کہ جس میں پودے تو لگے ہوئے ہیں لیکن کبھی اس کی دیکھ بھال نہیں ہوئی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھی اس باغ کی طرح ہو جائیں جس کا مالی کوئی نہیں۔ ہم قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو، دل کے باغ کو تازہ رکھنے کے لیے قرآن سنیں، حدیث سنیں، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہی بات ہمیں خود پتہ ہوتی ہے، ہمیں خود یاد ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، جیسے آپ اپنے بچوں کو کہتے ہوں گے، ظاہری بات ہے بچوں کو بھی تو پتہ ہے منہ دھونا ہے یا عام روٹین میں یہ کپڑے بدلنے ہیں، یہ کرنا ہے، لیکن پھر بھی ایک ماں کتنی دفعہ کہتی ہے بیٹا یہ آپ نے یہ کرنا ہے، بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے، اور وہ روٹین کی بات ہے، دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کہتی ہے۔ تو کیا اب بچہ غصہ کرنے لگ جائے؟ نہیں، اس کو پتہ ہے ماں ہے، ذمہ داری ہے۔ تو ایک مدرس کی حیثیت کے ساتھ، ایک دائی کی حیثیت کے ساتھ، میں بھی اس ماں کا رول ادا کرنے لگی ہوں کہ صرف یاد دہانی کے لیے، آپ سمجھدار ہیں، آپ باشعور ہیں، آپ اچھے مسلمان ہیں، مومن ہیں، روزے دار ہیں، سب کچھ آپ کو پتہ ہے۔ میں صرف اور صرف ریمائنڈر دینے کے لیے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کچھ جملے، کچھ الفاظ ایسے کروں گی تاکہ ہم دن بھر میں جتنے بھی عمل کرتے ہیں وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ یہ تھکاوٹیں، یہ عبادتیں، یہ محنتیں، یہ مشقتیں، یہ صدقے، یہ زکوٰتیں، یہ سارا کچھ کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ تو آئیے اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ اب آ گیا ہے رمضان۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں کیا ہے؟ روزے کو کیا کہتے ہیں؟ صائم۔ صائم یعنی اس کا معنی ہوتا ہے، صائم ہوتا ہے روزہ رکھنے والا، صوم ہوتا ہے روزہ۔ اب عربی میں صوم، روزے کو صوم کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ اچھا، ہم نے یہ سمجھ لیا کھانے پینے سے رکنا ہے، نہیں، یہ ہر گناہ سے رکنا ہے، کچھ حلال کاموں سے بھی رکنا ہے۔ حرام تو ویسے ہی گناہ ڈبل ہو جاتا ہے نا، حلال کاموں سے بھی رکنا ہے۔ بڑے تو پھر کچھ احساس کریں گے، یہ جو درمیانی ٹین ایج کے بچے ہیں یا چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کو بھی ٹریننگ دیں کہ یہ رکنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم زیادہ جو ہے کسی اوور کام کی طرف جا رہے ہیں، بچوں کو بھی ہاتھ پکڑے، بیٹا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ رکنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں، اچھا، ایک حرمت والے مہینے میں نا لوگ بڑا احترام کرتے تھے، اس چیز کا بڑا احترام کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں
ہم مسلمان ہو کے بھی ہم نہ خود رکتے ہیں نہ دوسروں کو روکتے ہیں، البتہ ہمیں گناہ کو گناہ فیل بھی نہیں کرتے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات کہ روزے کا معنی ہے رکنا، ٹھہر جانا۔ تو اچھا ٹھہر جانا ہے، کون کون سے کام کرنے ہیں اس میں؟ کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر وہ نیکی کا کام کریں، ثواب کا کام کریں جو سنت سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مہر بھی لگی ہوئی ہو، خود سے ہی نہ کرتے جائیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ کام ہم کر رہی ہوتی ہیں عورتیں، کچھ کام ہم کر رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود کراہت ہوتی ہے ہمارے دل میں۔ فرض کیا ایک دم سے کسی کو سیریہ کروانی پڑ جائے تو کیا ہم دل میں کتاہٹ رکھیں گے؟ نہیں، آپ نے جو کرنا ہے نا اپنی فیملی کے لیے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن آپ کی نیت سے ثواب میں فرق آ جائے گا۔ اگر وہ کام کراہت کے ساتھ کریں گی تو آپ کو گناہ ملے گا۔ کسی کو کہہ نہیں سکتی، آپ اپنے کچن میں کھڑی ہوئی ہیں، آپ نے کسی کو نہیں کہا کیا ہو گیا ہے مجھے فلاں کی سیری بنانی پڑ گئی ہے، دل دل میں کڑ رہی ہیں، یہ اندر والے معاملات ہیں نا۔ بعض اوقات انسان اپنا صبر جو ہے اس کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے، کہہ نہیں پاتا اچھا اب مجھے یہ کرنا پڑ جائے گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اس کراہت کو یہ ذہن میں فیل کریں کہ یہ میری کراہت نہیں ہے، اللہ نے مجھے چنا ہے صبح صبح کہ اس بندے کے لیے سحری میں بناؤں۔ یہ آج اللہ تعالیٰ نے عرش پہ میری قرآن اندازی کی ہے تو یہ ثواب میرے حصے میں آیا ہے۔ آپ نے کرنا بھی ہے لیکن آپ نیت بدلیں گی تو وہ اتنا ثواب ملے گا اس کے بدلے میں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اب آ جائیں اسی طرح افطاری ٹائم۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ افطاری آپ نے انوائٹ کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے افطاری کروانی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک مسافر خود ہی آ جاتا ہے، مطلب ارادتاً نہیں ہے آگے جانا، کہیں پیچھے جانا یا کوئی وقت کا ایسا، تو آپ کو وہ بوجھ فیل ہو۔ تو جیسے سحری میں آپ نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھے چنا، تو آئیے افطاری میں بھی یہ سوچیں کہ اللہ مجھے اس قابل بنایا کہ میں نے آج ثواب حاصل کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا تو اس کو بھی اسی کا ثواب ملے گا، اس کی مثل، یعنی جتنا دن بھر میں اس نے روزہ رکھا۔ تو بات کیا ہے کہ ہم اپنی نیت کو بدل لیں، کام کرتے وقت نیت کو بدل لیں، صدقہ کرتے وقت اپنے دلوں میں کراہت چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ ایسے صدقہ کرتے جیسے حضرت عائشہ فرماتی تیز آندھی آتی۔ تو آپ کو پتہ ہے جب تیز آندھی آتی ہے تو چیزیں سنبھال ہی نہیں پاتی، بندہ اپنے آپ کو سمیٹ نہیں سکتا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو چھوٹے بچوں کو اندر کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات جو آوازیں ہوتی ہیں، زور زور کی آوازیں ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ زور زیادہ ہوتا ہے تو باہر جتنی سین میں ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہوں گی، دھڑم دھڑم کی آواز آئے گی کہ آندھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہوا سے آندھی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے صدقہ کرتے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ تو رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نیت ٹھیک رکھنی ہے، عبادات کی کوشش کریں، اپنی عبادات چھپائیں۔ آپ نے جتنے پارے پڑھے ہیں، آپ نے جتنے نوافل پڑھے ہیں، آپ نے جتنے اذکار کرے ہیں کیے ہیں، ثواب کون دے گا؟ کون دے گا ثواب؟ اللہ ثواب دے گا۔ کوئی انسان اس کا دے سکتا ہے؟ متبادل نہیں دے سکتا۔ تو آپ جتنا اس کو چھپائیں گی آپ اتنا ہی اس کا اجر آپ کو زیادہ ملے گا۔ اس لیے اپنی عبادات کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر لیں، اور اس کے بعد اپنے دل کو سخی کر لیں
اور کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد ہمسایوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر کوئی ایسا بندہ کہ جو سحری افطاری نہیں کر سکتا، اچھی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے گفٹ تیار کریں۔ یہ نہ کچھ کچھ کوشش کیا کریں کہ میں جو ہے کروں گی اور اس طرح کروں گی اور اگلے عشرے میں کروں گی۔ اگر آپ کے کانوں میں آواز پڑ گئی ہے کہ ہمارے ارد گرد میں ایسے بچے ہیں جن کو ضرورت ہے، وہ پراٹھا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، گھی نہیں استعمال کر سکتے، کچھ ایسی، تو کوئی بات نہیں، آپ کچھ گفٹ کریں، ابھی سے کریں، تاکہ وہ اچھا رمضان گزارے، ہمسایوں کا خیال کریں، رشتہ داروں کا خیال کریں۔ تو یہ رمضان میں یہ چیز، کیونکہ ثواب رمضان میں زیادہ ملتا ہے، تو کچھ ایسے کام تھے، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن ریمائنڈر کے لیے میں نے کہا صبح صبح انشاءاللہ اللہ پاک اجر دے گا۔ اور خاص کر یہ جو آتے ہیں، آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ جو دستک دے کے مانگنے آتی ہیں ان کا زیادہ حق ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دو لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ سوکھی روٹیوں والے آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ آپ خشک روٹیاں اٹھا کے انہیں دے دیں اور ان سے پیسے نہ لیں، یہ بھی آپ کا صدقہ ہے، اور یہ اچھا صدقہ ہے کیونکہ وہ محنت کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اگر آپ نے سبزی والے سے لی ہے سبزی تو 10-20 روپے آپ کا بقایا ہے تو آپ نہ لیں۔ اگر آپ رکشے پہ بیٹھی ہیں تو آپ کا 10 بقایا ہے تو آپ اس سے نہ لیں، 20 بقایا ہے، 50 بقایا ہے، تو آپ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ یہ صدقہ ہے، نہ لیں واپس۔ تو یقین کریں، اللہ کی کتاب میرے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ ایسی حرکتیں کریں گے، اپنے پاؤچ سے اس طرح کے پیسے نکالیں گے، کبھی بھی موت آنے تک آپ کے پیسے میں کمی نہیں آئے گی، اور اللہ پاک آپ کے خزانے بھرے رکھے گا۔ مساکینوں کے ساتھ یہ تعاون ہوتا ہے، وہ مساکین ہیں، جو ایسے ہیں مزدور لوگ، وہ مساکین ہیں، مسکین ہے وہ۔ تو آپ تھوڑا بہت تعاون، 10-20 کی بحث چھوڑ کے تھوڑا بہت تعاون کریں، کوشش کریں، کسی پھیری والے سے کوئی چیز لیں تو اس کے ساتھ 10-20 کی بحث نہ کریں۔ اگر 20 روپے اس کی فیملی کی طرف چلے گئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ باتیں ترغیب دلانے والی ہیں، اور سب سے اہم بات لیڈیز کے لیے، میں نے ابھی تفسیر شروع نہیں کروائی، نہ میں نے جو کلاس کا جو فرسٹ ڈے کی کلاس تھی وہ شروع کروائی ہے۔ کچھ باتیں تھیں، میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنی اصلاح کے لیے ان کی طرف آئیں، اور وہ یہ سب سے اہم بات ہے، پتہ تو ہم سب کو ہے، لیکن روزے میں ہائپر ہونا اور غصہ زیادہ کرنا کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ بھوک سے ایسے کر رہے ہیں، آپ کا بی پی ہائی ہو رہا ہے، آپ کا بی پی لو ہو رہا ہے، بچوں پہ غصہ، سر درد، فلاں سے یہ وہ، کیا ہو گیا؟ آپ اچھے مسلمان بنے۔ آپ سے پہلے، سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کا معنی ہے رکنا، ضبط کرنا۔ تو آپ روزہ رکھ کے اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ چھوٹے بچے ہیں، پانی گرا دیا ہے، بیڈ شیٹ گلی کر دی ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، بچے کو پتہ چل جائے کہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ منہ ایسا بنا لیتے ہیں، روزہ رکھ کے منہ اتنا بڑا کر لیتے ہیں، روزہ رکھ کے 2-4 تھپڑ لگاتے ہیں، روزہ رکھ کے تو پھر ماں کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ آپ کیا تربیت کر رہے ہیں بچوں کی؟ اگر روزہ رکھا ہے، آپ اپنے اخلاق کو اتنا بہتر بنائیں کہ آپ کی فیملی میں انہیں پتہ چلے کہ رمضان آ گیا، ہم نے اپنے غصے کنٹرول کر لیے، لا تغضب، نہ غصہ کرو، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا آپ نے کھانے پینے سے رکنا ہے، یہ بات لکھ لیں، اتنا آپ اپنے غصے کو کنٹرول کریں گی نا، آپ جیسا مومن بندہ ہے ہی کوئی نہیں، رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزے دار سے اگر کوئی لڑائی کرے تو وہ کیا کہے؟ انی صائمن، میں روزے دار ہوں، اتنا جواب دیں۔ تو ٹھیک ہے، فطرت انسانی ہے، کوئی آپ سے زیادتی کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، وضو کر لیں، متبادل کچھ لیٹ جائیں، اس کے علاوہ مطلب آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیں۔ یہ تو ہے کہ حد سے زیادہ کسی نے زیادتی کی ہے تو تب آپ ایسے کریں۔
लेकिन अगर आपके बच्चे स्कूल से आके यूनिफॉर्म नहीं उतार रहे, वो लेट कर रहे हैं, तो आप हाइपर हो जाएंगी। जी, मेरा रोज़ा था, ये मुझे सता रहा है। मेरा रोज़ा था, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया। अच्छा, आपको तो पता है आपका रोज़ा है, तो आप नहीं सँभली जा रही, तो वो छोटा बच्चा है, उसे क्या पता है रोज़े की अहमियत का? इंतहाई घटिया हरकतें हैं ये वाली, जो माएँ रोज़े रख के बच्चों पे बरसती हैं। मैं किसी एक को तनकीद नहीं कर रही, लेकिन इस्लाह के लिए बात कर रही हूँ। खुदारा अपने रोज़ों को ahsan बनाएँ, ताकि ये कबूल हो जाएँ। अगर हम रोज़े रख के चीखेंगे, चिल्लाएँगे, गुस्सा करेंगे, बच्चों के सामने ऐसी हरकतें करेंगे, और हमारे जो कातबीन, किरामन कातबीन फरिश्ते हैं, वो क्या लिख रहे होंगे? ऊपर तो रोज़ेदार लिखा हुआ है, नीचे खाते में क्या लिखा हुआ है? गुस्सा, झूठ, हराम काम, हैं? दिन भर की सारी आवाज़ारियाँ, तो ये रोज़ेदार हैं? ये लिस्ट रोज़ेदारों की है? ये तो अपोज़िट काम है सारे। तो अगर हम रोज़ेदार ऊपर वाली लिस्ट पे लिखवा के अल्लाह के यहाँ, नीचे क्या लिखते हैं? 5 वक़्त का नमाज़ी, हैं? तिलावते कुरान पाक, अज़कार, हैं? अख़लाक अच्छा, सदका, ज़कात, हमारे इस तरह के काम आते हैं। तो फिर वो रोज़ेदार अच्छा है या पहले वाला रोज़ेदार अच्छा है? कहने को तो कितने मुसलमान हैं, तकरीबन 90% तो होंगे इंशाअल्लाह रोज़ा रखने वाले, लेकिन कबूलियत किस-किस की होगी? कबूलियत वो है जो रोज़ेदार हराम कामों से रुक जाता है, गलत बातों से रुक जाता है। पहली बात ये की कि आपने गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। दूसरी बात ये कि घरों में अपनी लैंग्वेज को भी दुरुस्त करें, अपनी बोली को भी दुरुस्त करें। बातों-बातों में हमें पता ही नहीं चलता हम क्या बोले जा रहे हैं, कि हम आपस में गुफ्तगू कैसे करते हैं। तो रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में इस बात का भी ख़्याल करें कि हमने बोलना कैसे है। तो इंशाअल्लाह अगर हम ऐसे बोलेंगे, ऐसे रमज़ान गुज़ारेंगे, तो फिर हमारे रोज़े कबूल हो जाएँगे। तो फिर अल्लाह पाक ने क्या फ़रमाया कि सौमु ली, रोज़ा मेरे लिए है, आना आजिज़ी भी, अजर भी इसका मैं ही दूँगा। यानी कोई भी बंदा इसका अजर नहीं दे सकता, अल्लाह ने खुद अजर देना। तो ये जो सारी बातें हैं, सब ने सुना हुआ है, जन्नत में एक दरवाज़ा है, उसका नाम रैयान है, वहाँ से रोज़ेदार दाखिल होंगे। तो ऐसे रोज़ेदार दाखिल होंगे, लड़ाई झगड़े वाले, हैं? ऐसे रोज़ेदार दाखिल होंगे, इस तरह के नहीं दाखिल होंगे। ऐसे रोज़ेदार दाखिल होंगे जिन्होंने अपने रोज़ों को सँवार के, जैसे हम नमाज़ों को सँवार के पढ़ते हैं ना, ऐसे रोज़ों को सँवार के रखा है। तो आप अपने फेस को भी, यानी अपना मुंह भी ऐसे ना फुलाएं कि सारे घर में ये हो कि इसको नहीं छेड़ना, ये रोजेदार है। रोजेदार ना हो गया, इसमें कोई जहरीली हवा भरी गई है कि जो इसको छेड़ना नहीं है, हैं? मशहूर हो जाता है, भाई इसको नहीं कुछ कहना, इसका रोजा है। बच्चे को कुछ ना कहो, माएं आवाजें लगा रही हैं, इसको ना फलां जगह भेजो, इसका रोजा है, इसको ना उठाओ, इसका रोजा है, इसको ना छेड़ो, इसका रोजा है। आप बच्चों की हिम्मतें पस्त ना करें। रोजा तकवा की तरफ लेके आता है। रोजा किसकी तरफ लेके आता है? तकवा की तरफ लेके आता है। अल्लाह का डर दिलों में डालता है, खौफ दिलाता है। रोजा ये नहीं है कि रोजा रख लिया तो कहा कि नहीं बस इसको कुछ नहीं कहना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पढ़ें कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगियों में रमजान लिया। हजरत उमर का क्या कौल है कि एक दूसरे को मुबारक देते कि गुनाहों को बख्शाने के लिए शुक्र है फिर रमज़ान आ गया, कि हमारे पहले गुनाह सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह
ہم اس بات کی طرف آئیں گے اور رمضان المبارک میں ہم دیگر گناہوں سے بھی بچیں گے، اپنے غصے کنٹرول کریں گے۔ ہم سب کہتے ہیں نا کہ ہم اصلاح کرنی ہے، بچے نہیں ٹھیک ہوتے، تو بچے ٹھیک کرنے کے لیے آئیے اپنے جذبات کو کنٹرول کریں، اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کریں، اپنے پاؤں کو کنٹرول کریں، اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، تو پھر انشاءاللہ کیا ہوگا، ہم اچھا رمضان گزار سکیں گے۔ تو اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر پڑھنی ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں، اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں، من سے شیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ تو اعوذ تعوذ قرآن پاک میں آیا ہے، فاستعذ باللہ، کہ جب تم کیا کرو، قرآن پاک کو پڑھنے لگو تو شیطان سے پناہ مانگا کرو۔ اگر ہم یہ سوچیں گے اور اس کو سمجھ کر پڑھیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، شیطان سے پناہ لے رہے ہیں، اور اس کا اجر و ثواب کتنا ہے، پھر تو اس کا اثر ہوگا۔ لیکن ہماری توجہ نہیں ہے اس کے ترجمے کی طرف، اس کے معنی کی طرف، اس کے مقاصد کی طرف۔ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایسے پڑھتے ہیں کہ ہمارے حلق سے نیچے بھی نہیں اتری، تو کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ قطعاً نہیں، ہمیں اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا اور ہمیں اثر بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں ثواب کب ملے گا؟ کہ جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، اللہ تیری پناہ میں آتی ہوں، اور اللہ کا خوف ہوگا کہ اللہ، اب فرض کیا کہ بچہ جب ڈرتا ہے، کوئی اس کو مارتا ہے، سال کا بچہ جب وہ تھوڑا اس کو ہوش آتی ہے، تو سب سے پہلے اس کو کہاں سکون آتا ہے؟ کوئی بھی اس کو چھیڑتا ہے، ماں یا باپ کی گود میں بھاگا جاتا ہے کہ مجھے باقی سب سے خوف ہوتا ہے کہ مجھے فلاں بھی مارے گا، مجھے فلاں بھی مارے گا، تو ماں کی گود میں سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو جب آپ یہ فیل کریں کہ یہاں مجھے شیطان کا خطرہ ہے، شیطان کا خوف ہے، شیطان کا ڈر ہے، تو پھر کیا کریں کہ آپ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کی طرف چلے جائیں۔ اعوذ باللہ پڑھیں، اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، وہ شیطان ہے، وہ مردود ہے، وہ رجیم ہے، اس سے رحمت دور ہے، اس پہ اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ جب آپ فیل کریں گے کہ میں اللہ کی پناہ میں آ گئی ہوں، تو آپ کو واقعی فیل ہوگا، وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ کتنی ہی ایسی جگہ ہیں جہاں شیطان کا خوف ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا پڑھا؟ پناہ مانگی۔ اب دیکھو، واش روم میں جاتے ہیں، وہاں پہ ظاہری بات ہے ہم نے سطر ہٹا کے، تو آپ نے واش روم میں جانا ہے، سطر کے ساتھ تو نہیں جاتے۔ تو جب واش روم میں جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے پڑھا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من الخبث والخبائث، ناپاک جنوں اور جنیوں کے شر سے۔ ہم نے فوراً اللہ کی پناہ لی۔ اچھا، بچوں کو دم درود تو کروانے لگ جاتے ہیں، کبھی کسی نے یہ سوچا کہ بچوں کو شروع سے یہ دعا سکھا دیں کہ اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، اس کے بعد واش روم جایا کرو، نکلنے کے بعد یہ پڑھا کرو؟ کبھی بھی زندگی میں آپ کو جن جنات کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا، ڈر نہیں آئے گا، خوف نہیں آئے گا، جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ بچوں کو پابندی کروائیں اور خود کریں۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ لیے بغیر کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں، بیت الخلاء نمان جگہ جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ شر سے محفوظ نہیں ہیں۔
اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیر ساری ایسی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ بڑھاپا بھی اتنی بڑی بیماری ہے کہ اللہ کی پناہ لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ اللہ کی پناہ میں آ کے انسان سکون محسوس کرتا ہے، لیکن اسے پتہ تو ہو کہ میں اللہ کی پناہ لے رہا ہوں اور شیطان کے شر سے لے رہا ہوں۔ روزانہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، روزانہ قرآن کھولتے ہیں۔ کبھی سوچا نہیں ہے میں کتنا بڑا فکرہ، کتنی یہ بڑی بات کر رہا ہوں، سوچا کبھی نہیں نا۔ تو آئیے آج سے اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات جو ہے وہ بٹھا لیں کہ قرآن کھولنا ہے تو صرف کھولنا نہیں بلکہ ذہن میں رکھ کے اعوذ باللہ، آرام سے، تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ میں پناہ لیتی ہوں، تیری پناہ لیتی ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے۔ جتنا اخلاص ہوگا، جتنی محبت احترام کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آئیں گی، تو پھر اتنا ہی قرآن کا اثر بھی ہوگا۔ جب پتہ ہی کوئی نہیں میں کیا پڑھ رہی ہوں اور پھر قرآن کا اثر ہو جائے گا۔ قرآن تو آپ کے حلق میں نہیں آ رہا، روح میں کیسے اترے گا؟ قرآن تو وہ ہے کہ جن کی ایک ایک آیت کسی نے اگر سن لی، اس کی روح میں اتر گئی تو اس کے گناہوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر، غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے اگر اس نے دل سے قرآن کی آیت کو سن لیا۔ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم روزانہ ایک ایک دو دو پارے پڑھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، سوچ کے نہیں پڑھتے، اللہ کو سمجھتے نہیں ہیں، اللہ اکبر کے معنی کو نہیں پتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر کا نہیں پتا۔ میں کر کیا رہی ہوں، میں کس سے مانگ رہی ہوں، میں کس کی پناہ میں آ رہی ہوں، میں کس کی طرف جا رہی ہوں، پتہ کوئی نہیں۔ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ اگر اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی سوچ کے پڑھا اور اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا، آپ کے دل پر اثر ہو گیا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو روشن کر دے گا، منور کر دے گا، دین کی دولت ملے گی، ایمان کی حلاوت ملے گی، عبادتوں میں لذت آ جائے گی۔ وہ لذت کیسے آئے گی؟ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ ابھی کوئی آ جائے بڑا عہدے والا ہے تو آ کے کہے کہ یہ بندہ میرا ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، دیکھیے گا کیسے آپ کی واہ واہ شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اس نے پناہ دی، اس نے آپ کو کہا، وہ جی سبحان اللہ، یہ تو اس کا تو عہدہ ہی بڑا ہو گیا۔ تو آئیے پرسکون ہو جائیں کہ آپ کو اگر اللہ پناہ دے رہا ہے تو ایسی ہستی آپ کو پناہ دے رہی ہے، تو پھر آپ کی شان و شوکت پھر کو کون پوچھے گا؟ آپ کی کتنی شان و شوکت ہوگی؟ اگر پتہ ہوگا تو تبھی ہے۔ آپ دنیا کی چودراہٹ، دنیا کے عہدے اور باقی چیزیں دیکھ کے تو بڑا خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ تو سوچے میں ایک آیت، ایک فقرہ پڑھتی ہوں، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ لیتی ہوں، تو اللہ کی پناہ اللہ اگر مجھے دے دیتا ہے پناہ، تو پھر میں کتنی عزت والی بن جاؤں گی۔ تو آج ہمارا